معزز حاضرین جماعت، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے جہاں ہم پر اپنی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں جاری رکھی ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے بیشتر مواقع ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مواقع میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے بٹورنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ہم رمضان کے مہینے سے گزر کر شوال کے پہلے دن میں داخل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا کہنا کتنا سچا اور کتنا مناسب ترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ان 30 دنوں کو ایام معدودات کہا ایام معدودات، گنے چنے چند دن ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ابھی 1 مہینہ باقی ہے، اور دیکھتے دیکھتے رمضان ہماری آنکھوں سے ایسے گزر جاتا ہے، اور تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں یہ گنے چنے چند دن ہیں جو اتنی تیزی سے اتنی سرعت سے جو ہے ہم پر سے گزر گئے۔ پتہ نہیں ہم جیسا اس کا حق ادا کرنا تھا، یقیناً حق تو ادا نہیں کیے، لیکن جس قدر اس سے فیضیاب ہونا تھا، فائدہ اٹھانا تھا، ویسا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ قرآن کہتا ہے ایام معدودات، یہ گنے چنے چند دن ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ اور اب جب یہ گزر چکا ہے تو کیا جیسے کہ ایک امت کا ایک اکثریت طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان گزر چکا ہے، لہٰذا اب پھر ہم اپنی زندگی میں ایک اچھا خاصا بریک لگائیں اور اپنی سپیڈ کم کر لیں، گھروں میں آرام کر لیں، اور اب تک جو چل رہی تھیں عبادتیں، جو بھی قیام سیام تلاوت، یہ سب چھوڑ دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے، یہ دین کے احکامات کا مقصود نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ آپ کو موت آنا لے۔ موت کے بستر پر جب تک ہم نہ ہوں تب تک مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی عبادتوں میں گزارنی ہے۔ اور کیسے گزارنی ہے؟ اسی کی ٹریننگ ابھی ہماری ہوئی ہے۔ 30 دن جیسے گزرے، حرام تو چھوڑیے، ہم نے کئی ساری حلال چیزیں چھوڑ دی اللہ کے لیے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہم نے اللہ کے لیے۔ تو پھر اگر ایک انسان کی زندگی رمضان کے جیسی ہو جائے اور وہ حرام چیزوں کو، اللہ کی محرمات کو چھوڑ دے، ان ساری چیزوں سے دور ہو جائے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو پھر ساری زندگی اس کا رمضان ہوگا، ساری زندگی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور ایک اس قدر خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ایک انسان ساری زندگی روزہ رکھے، ایسا روزہ جس میں وہ محرمات سے، حرام کردہ چیزوں سے بچا رہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا رہے، جن چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے ان نیکیوں کی پابندی کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو کامیاب بنائے گا، ہمیں اس جنت میں داخل کرے گا جو اس نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، تیار کی ہے۔ قرآن نے کہا اعدت للمتقین، کہ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور اسی طرح قرآن نے کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اس رمضان کے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہ چیز مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ مجھے اور آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا تھا، تقوی والا بنانے کے لیے آیا تھا۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جو بہت تنگ ہے اور اس کے دائیں بائیں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزرو گے؟ کہا ایسے گزروں گا کہ اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچتے بچاتے راستہ پار کر جاؤں۔ کہا یہی تقوی ہے کہ زندگی کے اس راستے میں گناہوں کے، شہوات کے، شبہات کے، وساوس کے، شیطانوں کے چیلوں کے ایسے 1000 کانٹے، ایسے 1000 رکاوٹیں، ایسے 1000 دلدل آئیں گے جو آپ کو شیطان کے جال معلوم ہوں گے، اور آپ کو پھنسنے سے بچ کر اپنی زندگی کو نکالنا ہے اور گزر جانا ہے اس راستے سے، اور اپنی زندگی کو جو ہے پار کر لینا ہے۔ تو یہی تقوی ہے۔ اور تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسی تقوی کی اہمیت ہے۔ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین یا تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا اللہ کے پاس وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ مال ہے اللہ نہیں دیکھتا، بینک بیلنس ہے اللہ نہیں دیکھتا، زمینیں پلاٹ جائیداد ہے اللہ نہیں دیکھتا،
حسن ہے، خوبصورتی ہے، اللہ نہیں دیکھتا. طاقت ہے، جسم میں بہت زیادہ جان ہے، اللہ نہیں دیکھتا. نہ وہ اللہ کو بہت زیادہ مطلوب ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں رب کا ڈر ہے، تمہارے دل میں اللہ کا تقوی ہے، تمہارے دل میں دین کے لیے زندگی گزارنے کا جذبہ ہے، تمہارے دل میں اسلام کے لیے مر مٹنا تو خیر بہت بڑی بات ہے، زندگی گزارنے کا جذبہ پہلے ہونا چاہیے کہ آدمی پہلے ان تمام چیزوں کے ساتھ زندگی گزار لے. یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی مثال قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دیکھی باقی اور زندہ و جاوید بنا کر رکھ دیا. کون ہے بلال رضی اللہ عنہ؟ عرب کے طبقے میں، عرب کے خطے میں ایک معمولی غلام جنہیں لوگ حقارت سے، ذلت سے دیکھتے ہیں. ایسا شخص جو حبشے کا رہنے والا، دکھنے میں معمولی کالا کلوٹا حبشے کا رہنے والا انسان، ایک غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنا بڑا مقام عطا کیا. جب مسلمانوں کا اتنا بڑا دن تھا فتح مکہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، فاتح کی حیثیت سے، ایک جیتنے والے کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. اور اس وقت آپ اعلان کرتے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اس جیت کا جشن کیسے منایا جائے گا؟ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جائیں گی، رب کی تکبیر بلند کی جائے گی اور جیت کا جشن منایا جائے گا. اور سارے صحابہ کی لائن لگی ہوئی ہے. کس کے دل میں خواہش نہ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیں اور مجھے آواز دیں اور مجھ سے کہیں کہ یہ اذان دینے کی یا پھر تکبیر بلند کرنے کی جو ہے یہ شرف یا عزت مجھے حاصل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ. اور بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کے نعرے اور صدائیں بلند کریں. یہ جو عزت ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ مرتبہ اسی کو ملتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ تقوی، اللہ کا ڈر. یہ جو دل میں ہوتا ہے، یہ ظاہری چیزیں، یہ ٹوپی، یہ کرتے پیجامے، یہ داڑھی یا پھر یہ ظاہری لباس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میٹر نہیں کرتا. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب دل میں تقوی ہو. دل میں اندر سے اگر انسان صحیح ہے تو پھر ظاہری چیزیں بھی جو ہے کام آتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اندر سے انسان میلا ہے، گندا ہے، آلودہ ہے، تو پھر باہر چاہے جتنا صاف ستھرا کپڑا پہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں راضی نہیں کر سکتی. اس لیے کہا لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم، اللہ چہرے نہیں دیکھتا، اللہ جسم نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارا عمل دیکھتا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا، اور ہمیں اس زاد راہ کو لیتے ہوئے اس تقوی کی مدد سے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے. اور یہ نہیں سمجھنا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، بلکہ قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی بندگی اس وقت تک کیجئے جب تک کہ تمہارے پاس موت نہ آ جائے، جب تک کہ حلق تک موت آ کر اٹک نہ جائے، تب تک جو ہے اللہ کی بندگی کرنا ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کی اس کی ضرورت ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس تک اللہ کی بندگی کرنے والا بنائے، آخری سانس تک رب کا نام لینے والا بنائے، آخری سانس تک کلمہ توحید پر زندگی بسر کرنے والا بنائے. اور جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے تو پھر ہماری موت، ہماری وفات اور ہمارا انتقال کلمہ توحید پر ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. دوسری ایک اہم بات جو مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات صرف عبادتوں کی ہے؟ نہیں، ایسی نہیں. یاد رکھیے دین نام ہے ایک ایسے بیلنس کا جو آپ کو اللہ کا حق اور بندوں کا حق، ان دونوں کو متوازن یا توازن میں رکھنے کی تاکید کرتا ہے. ایسا نہیں کہ بندہ صرف اللہ کے حقوق ادا کرتا رہا اور بندوں کے حق مارتا رہا، ان کے حقوق غصب کرتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا، انہیں مارتا رہا، انہیں جو ستاتا رہا، ان پر الزامات لگاتا رہا، ان پہ بہتان تراشیاں کرتا رہا، لوگوں کے دامن پہ کیچڑ اچھالتا رہا. یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آپ کی یہ پہاڑ بھرے اعمال بھی کام نہ دیں گے. اور ایسا بھی نہیں کہ ان سارے لوگوں کے ساتھ پوری زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں لگا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا موقع نہ ملا. تو یہ جو بیلنس رکھنا ہے یہی دین ہے کہ آپ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، اللہ کو بھی راضی کریں اور بندوں میں سے کسی کو تکلیف نہ دے، بندوں میں سے کسی کا حق نہ مارے. ہم نے کتنی دعائیں نہیں کی، خاص طور پر لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، پروردگار تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما. امام حرم شیخ سعود الشریف نے کتنا بہترین نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا ہم جھولی پھیلا پھیلا کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو معاف کرنے کے روادار نہیں. ہمارے دل میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو معاف کریں، کسی اور کی غلطیاں درگزر کرنے کے ہم روادار نہیں.
ایسا کیوں ہے؟ جو چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ آپ کو اپنے بھائی کو دینے میں کیا نقصان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لہٰذا بندوں کے حقوق ادا کرنا اور آگے بڑھ کر ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ بھی ایک بندہ مومن کا سلیقہ ہے، بندہ مومن کا شعار ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو معاف کیجیے۔ اللہ سے اس کی رحمت کا حوالہ دے رہے ہیں، تھوڑا سا رحم آپ بھی دکھائیے۔ اللہ سے اپنے گھروں میں سکون مانگ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو بھی جو ہے سکون سے رہنے دیجیے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ لہٰذا اگر ہم ان دونوں چیزوں کو توازن میں اور بیلنس میں رکھ کر چلتے ہیں، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو کامیاب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان کا یہ جو مہینہ گزرا ہے، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہماری زندگیوں میں شامل داخل فرمائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائیں، ہماری زندگیوں پہ رحم فرمائیں، ہمارے گھروں میں اپنی برکتیں نازل فرمائیں، ہمارے بڑے بوڑھوں کو، ہمارے چھوٹے بچوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم سے، اپنے فضل خاص سے خیر و برکت اور صحت و عافیت سے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر کی ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، سب کا اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ وبارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز حاضرین، ابھی آپ کے سامنے میں نے جو بندوں کے لیے بندوں کے حقوق اور لوگوں کا خیال کرنے کے تعلق سے بات کی ہے، وہیں آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ جہاں مجھے اور آپ کو اپنے بھائیوں کا خیال کرنا ہے، وہیں مجھے اور آپ کو ان کا خیال اپنی دعاؤں میں کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں حالات کیسے ہیں، خاص طور پر ہم خود کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں کئی ممالک کے اندر مسلمانوں کے حالات بالخصوص بہت خراب ہیں۔ ابھی آپ نے خبریں سنی ہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کی کیا سچویشن ہے، ان کے کیا حال احوال ہیں۔ تو مجھے اور آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ میں اور آپ ان کی تکلیف کو محسوس کریں، اپنی دعاؤں میں بالخصوص انہیں شامل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ بندہ مومن یا پھر تمام مومنوں کی مثال ان کے آپس کی محبت، آپس کی مودت اور آپس کے رحم کا معاملہ ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کے ایک چھوٹے سے عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح افریقہ کے کسی کنارے ہو یا عرب کے کسی جزیرے میں ہو یا کسی تپتے ہوئے صحرا میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، ایک مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھے تو بندہ مومن کو یہاں پر تکلیف محسوس ہونی چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوئی ہے۔ اب میں اور آپ کر کیا سکتے ہیں؟ تو میں اور آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جذباتی اور جوشیلا بننے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور دین کی تعلیمات مجھے اور آپ کو اس سے روکتی ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو وہ کرنا چاہیے جس کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ لہٰذا میں اور آپ اپنی دعاؤں میں بالخصوص اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، انہیں صبر و سکون دے، انہیں ہمت و حوصلہ دے، ان پر جو بھی تکلیفیں ڈھا رہے ہیں پروردگارہ اس کا بدلہ اور انتقام تو خود ان سے لے، اور ان کے جو ظلم کرنے والے ہیں پروردگار ان کا بدلہ لے، اور جو مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اور آپ کے سامنے ایک دعا رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ حشر کے اندر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تین گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک مہاجرین جو مکے سے صحابہ آئے ہجرت کر کے مدینہ، ان لوگوں کا، پھر ان لوگوں کا جو مدینہ کے اندر پہلے سے موجود تھے اور اسلام قبول کیے، انصار، ان لوگوں کا، اور پھر ان دونوں صحابہ کرام کے جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر چکے ہیں، جو آگے بڑھ چکے ہیں، گزر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ہے۔
ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے لیے کسی بھی قسم کا بغض، کسی بھی قسم کی نفرت، کسی بھی قسم کی چھپی ہوئی دشمنی، عناد اللہ تبارک و تعالی نہ بنا نہ رکھ۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگارہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ آیت ہمیں درس دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اور آپ کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے تو قرآن کے اندر جس جماعت اور گروہ کا ذکر آیا ہے میں اور آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے بعد آنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں، تو میں اور آپ اگر دعا کریں گے تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی میرا اور آپ کا ذکر تذکرہ سمجھیے کہ قرآن کے اندر ہے، اور پھر اس دعا کی برکت کہ اللہ مجھے معاف ہمیں معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو گزر چکے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم صرف اپنا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے گزر جانے والے لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تیسری بات، ہمارے دلوں کو پروردگارہ تو صاف فرما دے، پاک کر دے۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے، یہ تقویٰ کا وہ معیار ہے جو اچھوں کو نصیب نہیں ہوتا ہے، کہ دل کی صفائی اور دل کی پاکی۔ اچھے لوگ مرض، اس دل کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی ابھی داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام تجسس میں مبتلا ہو گئے کہ کون؟ ایک معمولی سا سادہ سا آدمی داخل ہوا، وہ اللہ کا بندہ آیا، نماز پڑھا اور چلے گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اس کے پیچھے گیا اور اس کے گھر میں گیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس جو ہے مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایک بہانہ بنا کر ان کے پاس رہ گئے اور 3 دن ان کے گھر میں رہے، اور 3 دن ان کے معمولات کو دیکھا کہ آخر یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے جنت کی بشارت مل گئی۔ اور پھر انہوں نے 3 دن عمل کرنے کے بعد دیکھا نہ یہ ایکسٹرا نمازیں پڑھتا ہے، نہ جو ہے دن بھر روزے رکھتا ہے، نہ اس کے کوئی نفل صدقہ و خیرات ہے، نہ کچھ ایسا نمایاں کچھ نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ 3 دن کے بعد جب جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تو کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بہانہ بنا کر آپ کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو جنتی قرار دیتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا بات ہے اور کیا عمل ہے کہ آپ جو ہے جنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے میرے اندر تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، ہاں ایک بات یہ ہے کہ میں اپنے دل کو کسی بھی مسلمان کے لیے جو ہے آلودہ نہیں رکھتا بلکہ پاک و صاف رکھتا ہوں۔ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی دشمنی، کوئی نفرت، کوئی کینہ، کپٹ، چھپی ہوئی دشمنی، کوئی بغض، نفرت کچھ نہیں ہے، بالکل صاف اور پاک دل ہے۔ کتنی آسان سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مشکل عمل ہے کہ ہم اپنے دل کو اتنا پاک و صاف رکھیں کہ کسی کے لیے بھی ہمارے دل کے اندر نفرت اور چھپی ہوئی دشمنی یا بغض نہ ہو۔ تو اگر ہم اس معیار پر پہنچنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کچھ بکھری ہوئی باتیں تھیں مختصراً جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں پر ایک ساتھ ایک صف میں جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی جو ہے نا یک صف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے پھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان اور عمل صالح اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کی، اہل اسلام کی محبت بھی داخل و شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔